بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ساقی نامہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پالیسی کے تحت ہماری زندگیوں سے نکالا گیا ہے تاکہ ہم ایک باغیرت اور مضبوط قوم نہ بن جائیں، اور یہ کام یہود و ہنود کے ایجنٹ حکمرانوں کا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو نوجوانوں میں اور خود میں زندہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے میں یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے جڑے ہوئے چینلز کو سبسکرائب کریں اور فضول ویڈیوز سینڈ کرنے کے بجائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو عام کریں۔ اور اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس ساقی نامہ کو آپ تشریح کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ اس قوم کے لیے کتنا درد رکھتے تھے۔ شکریہ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کوہسار، گلو نرگسو سوسنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ہے ساقیے لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابتدائی بند میں موسم بہار کے حوالے سے جو خوبصورت امیجری پینٹ کی ہے، وہ اردو زبان کی پوری نیچرل شاعری میں انتہائی انفرادیت کی حامل نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد ہے اور پہاڑوں کے دامن میں اس طرح سے رنگ برنگے پھول نشو نما پا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر باغ ارم کا گمان ہوتا ہے۔ اس باغ ارم میں گلاب، نرگس، سوسنو نسترن کے علاوہ لالے کے پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ان کا وجود گناہوں کو خیرہ کیے دیتا ہے۔ ساری کائنات انہی رنگا رنگ پھولوں میں چھپ کر رہ گئی ہے۔ ان کے حسن نے اس کو مسرور و محسور کر دیا ہے۔ اما رات پر بھی نظر ڈالیے تو ان پر بھی ان پھولوں کے رنگ یوں جگمگا رہے ہیں جیسے ان میں لگے ہوئے پتھروں کی رگ رگ میں سرخ رنگ لہو گردش کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہار کے پھولوں نے چار سو رنگ و نور پھیلا رکھا ہے۔ اس منظر سے ساری فضا رنگ برنگی ہو کر رہ گئی ہے۔ پھولوں کی مہک اور عطر بیز ہوائیں دل و نظر کو سرور بخش رہی ہیں۔ انسان تو انسان، پرندے تک جھومتے جھامتے اپنے آشیانوں سے باہر نکل کر اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ موسم بہار محض عام فضا پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ پہاڑ اور دریا بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہاڑوں میں سے برآمد ہونے والے ندی نالوں کا یہ عالم ہے کہ کبھی تو وہ دھیرے دھیرے اور خراما روا دوا ہوتے ہیں، اور کبھی رکتے ہوئے اور سرسراتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ گرد و پیش کی فضا سے یہ ندی نالے بھی اس طرح مسحور ہو رہے ہیں کہ کبھی جوش مسرت سے اچھل پڑتے ہیں اور ان کی روانی میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ ندی نالے تمام پر پیچ راستوں سے بل کھاتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی تیز روانی کے سبب جب ان ندی نالوں کی راہ میں کوئی پتھر آ جائے تو ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالتے ہیں۔ اس لمحے یوں لگتا ہے جیسے وہ پہاڑوں کے دل چیر رہے ہوں۔
واضح رہے کہ یہ زیر تشریح تینوں اشعار اپنے مضمون کے اعتبار سے موسم بہار میں پہاڑی ندی نالوں کی کیفیت کے مظہر ہیں۔ پہلے بند کے آخری 5 اشعار میں اقبال رحمت اللہ علیہ موضوع کے بنیادی کردار ساقی سے مخاطب کرتے ہیں کہ ان باتوں کے علاوہ اس جانب بھی توجہ دے کہ زندگی تجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ اس شعر سے قبل کوہ ندی کے حوالے سے جو حرکت اور جوش کی بات کی گئی ہے وہی دراصل بندی حیثیت کی حامل ہے۔ اے ساقی، یہ تو ایک بدہی امر ہے کہ یہ فصل گل اور موسم بہار کا مخصوص وقت ہے، روز روز اس کی آمد ممکن نہیں، لہٰذا اس سے حقیقی طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ تو مجھے ایسا نشہ آور مشروب دے جو اس پردے کو جلا کر خاک کر دے جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہے۔ مجھے وہ نشہ پلا جو ضمیر و حیات کی روشنی اور تازگی بخشتا ہے اور جس کے سرور سے ساری کائنات وجد میں آ جاتی ہے، ایسا نشہ جو آغاز کائنات کے سوز و ساز سے عبارت ہے۔ یہی نہیں بلکہ عشق حقیقی کے حوالے سے آغاز کائنات کے بھید کھولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور ایسا کہ جب تو راز عشق سے پردہ اٹھا دے گا تو مجھ جیسا کمزور و ناتواں شخص بھی اپنے انتہائی طاقتور حریف سے اس طرح نبرد آزما ہو سکے گا جس طرح کے ایک ننھی چڑیا عقاب کے مقابلے سر تھڑ کی بازی لگا دے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، دلے تور و سینہ و فارات و نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ دوسرا بند نظم کی تشریح کا آغاز کرتے ہوئے اس امر کی واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی تھی کہ دوسرے بند میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد میں عالمی سطح پر جن تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ان کو اپنے افکار و تجربات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کا عہد انقلابی تبدیلیوں کی زد میں ہے، جس طرح کسی گیت کے لیے نئے راگ اور نئے سازوں سے کام لے کر موسیقی کار روایت سے ہٹ کر نئی دھن ترتیب دیتا ہے، اسی طرح معاشرتی سطح پر تمام دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ان انقلابی تبدیلیوں کے سبب ساری دنیا کو اب اس حقیقت کا علم ہو چکا ہے یورپ اپنے استعماری نظام کو زندہ رکھنے کے لیے کس طرح دوسرے ممالک کا عیاری اور مکاری کے ساتھ استحصال کرتا ہے۔ اس راز کے اچانک افشا ہونے سے خود استعمار پسند یورپی ممالک حیرت زدہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ امر انتہائی خدشات کا سبب ہے کہ ان کے زیر اقتدار ملک بھی اس عیاری اور مکاری سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات میں کیفیت یہ ہے کہ سیاست کے قدیم ہتھ کنڈے ناکارہ اور ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری دنیا بادشاہی، ملوکیت اور امریت سے بیزار ہو چکی۔ اب کوئی بھی اس فرسودہ نظام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب اس حقیقت سے آشنا ہو چکے ہیں کہ
سرمایہ داری کا استحصالی نظام اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر ختم ہو گیا ہے، بالکل ایک ایسے مداری کی طرح جو تماشا دکھاتا ہے اور تماشائیوں سے اس کا معاوضہ وصول کر کے اپنی راہ لیتا ہے۔ اسی طرح سے استعماری نظام نے بھی اپنا بوریا بسترا سمیٹ لیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اہل چین، جن کو مغرب نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے منشیات کا عادی بنا دیا تھا، اسی عادت بد کے سبب وہ ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے، اب وہ بھی شعوری سطح پر بیدار ہونے لگے ہیں اور اپنے حقوق کے حصول کی خاطر مغرب کے خلاف نبرد آزمائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہی کیفیت ہمالہ کے نباتات کی ہے، یعنی ہندوستان اور اس کے قرب کے ممالک میں بھی استعماریت سے آزادی کی لہر اٹھ رہی ہے۔ یہاں سے اقبال رحمت اللہ علیہ مذکورہ والا پس منظر کے حوالہ سے بڑی دل سوزی کے ساتھ ملت اسلامیہ کے ان احاطات و زوال پر روشنی ڈالتے ہیں کہ عالمی سطح پر انقلابی تبدیلیوں کے باوجود ملت مسلمہ شعوری سطح پر عصری انقلابات کا ادراک رکھنے کے باوجود ان احاطات سے دوچار ہے، اور جس طرح کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فاراں کی چوٹی پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معجز نمائی کی، آج بھی پوری ملت اس طرح کے معجزوں کی منتظر ہے، خود کسی قسم کی عملی جدوجہد سے گریزاں ہے۔ ہر چند کے مسلمان توحید الہی کے ضمن میں بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن غلامی کے دور میں اس کے عقائد میں جس طرح سے رد و بدل ہوا، آج بھی وہ اس کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ آج تو یہ ہے کہ معاشریت اور رہن سہن ہی نہیں، تصوف، شریعت اور علم کلام، غرض آج کے مسلمانوں میں اسلام کے نظریات کی بجائے عجمی معتقدات کا رنگ زیادہ غالب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اسلام کی حقیقی تعلیم فضول اور لغو معاملات سے ہم آہنگن ہو کر رہ گئی ہے، اور پوری ملت اسلامیہ جو انقلابی نظریات کی آئینہ دار تھی، اب وہ محض توہمی روایات میں دب کر رہ گئی ہے۔ بے شک مسلمان علماء اور واعظین کی پرزور خطابت سننے والوں کے دل کو تو لبھا لیتی ہے، مگر ان تقریروں میں حقیقت کی وہ چاشنی موجود نہیں ہوتی جو قلب و روح کو منور کرتی ہے۔ اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ ان علماء اور واعظین کا بیان منطق اور فلسفے کے علوم سے آراستہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ثقیل و پرشوکت الفاظ اور تراکیب استعمال کرتے ہیں وہ بالعموم عام سامعین کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ اس صورت میں ان تقریروں کا اثر کیا خاک ہوگا۔ ملت اسلامیہ میں ایک زمانہ تھا کہ تصوف پر اعتقاد رکھنے والا شخص خدائے ذوالجلال اور اس کی واضح کردہ حقیقتوں پر جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہوتا تھا۔ یہی نہیں، اس کے دل میں بندگان خدا سے بھی بے پناہ جذبہ محبت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غیرت مندی اور جرات اس کے کردار کی بنیادی خصوصیات ہوتی تھی، لیکن اب تو کیفیت ہی مختلف ہے۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہی صوفی جس کی خصوصیات گزشتہ شعر میں بیان کی گئی ہے، افسوس کہ اب وہ غیر اسلامی اور غیر حقیقی روایات میں گم ہو کر رہ گیا ہے اور اپنی روایات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس ساری کیفیات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں عشق حقیقی کا جو شعلہ روشن تھا وہ بجھ چکا ہے، اور عملہ ملت اسلامیہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر،
یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری آرزویں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تیسرا بند، اس بند کے اشعار میں ایک بار پھر منظر تبدیل ہوتا ہے اور اقبال رحمت اللہ علیہ دعائیہ انداز میں خدائے ذوالجلال سے مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس نظم میں ساقی سے بالعموم ان کی مراد رب العزت ہے۔ ان اشعار میں تو یہ حقیقت اور واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، لغوی اور معنوی سطح پر اس شعر کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اے ساقی مجھے پھر وہی پرانی شراب سے سرشار کر، اور اسی جام کا دور چلا جو انتہائی سرور بخشتا تھا۔ لیکن ذرا توجہ سے دیکھا جائے تو اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ رب ذوالجلال سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند مجھے ایک بار پھر عشق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے نواز دے، کہ یہی عہد قدیم سے روز حشر تک میرا سرمایہ حیات اور جز و ایمان ہے۔ عشق رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی معراج میرے قلب و روح کا سرمایہ ہو، اور میری خاک کا ہر ذرہ جگنوں کی طرح پرواز کرے، جس سے ساری فضا منور ہو جائے۔ اے مولا کائنات، ملت مسلمان کی ذہنیتوں میں انقلاب برپا کرتے تاکہ وہ غیروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح جو ملت کے نونہال ہیں کہ وہ دینی اور انسانی سطح پر اپنے اجداد سے بھی بازی لے جائیں۔ ملت اسلامیہ دیکھا جائے تو تیری عنایات کے طفیل ہی زندہ و پائندہ ہے، اور تیرے ہی لطف و کرم کے سبب تمام تر مشکلات کے باوجود اسے فروغ حاصل ہے۔ اے مالک حقیقی، مجھے اتنی توفیق عطا فرما کہ اپنی منزل تک رسائی کے لیے عملی جدوجہد سے کام لے سکوں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے لازم ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جرات، ہمت و حوصلہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سوز و گداز حاصل ہو۔ یہی وہ عوامل ہیں جو کامیابی کے ضامن بن سکتے ہیں۔ خدایا ملت کے قلب و روح کو پھر سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمکنار کر، اور منزل تک رسائی کے جذبے سے پھر اسے سرشار کر دے۔ اے رب العزت، تیرے آسمان اور ستارے ہمیشہ سلامت رہیں، اور دنیا میں وہ لوگ جو راتوں کی نیندیں قربان کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ نیاز بجا لاتے ہیں وہ بھی زندہ سلامت رہیں۔ میں دستے دعا ہوں کہ ملت کے نوجوانوں کو سوز و گداز سے آشنا کر، اور جس طرح میں عشق حقیقی کا پرستار ہوں اور جیسے میری نظریں نور حقیقی سے منور ہیں، یہ صلاحیتیں نوجوانوں میں بھی پیدا کر دے۔ اے مولا کل، ملت اسلامیہ کے ہر پیرو جوان کو مشکلات سے نکال کر ان کی منزل تک پہنچا دے۔ ان کی جو کشتی میری طرح گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اسے بھی پار لگانے کا اہتمام کر۔ تو مجھے بھی موت و زندگی کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ کر دے، اس لیے کہ یہ محض تیرا ہی وجود ہے جو تمام کائنات کے احوال سے باخبر ہے۔ ملت مسلمان جس ابتلا میں گرفتار ہے اور ان حطات و زوال سے دوچار ہے، اس پر میرا دل خون کے آنسو روتا رہتا ہے۔ یہی اذیت مجھے شب بھر بیدار رکھتی ہے، لیکن افسوس اس امر پر ہے کہ میری اس حالت سے کوئی واقف نہیں۔ اسی کیفیت کے سبب میں تیری بارگاہ میں نصف شب کے وقت نالا و فغاں میں مصروف رہتا ہوں، تنہا ہوں یا کسی اجتماع کے مابین۔ ہر لمحے میرا دل اسی قرب کا شکار رہتا ہے، اور ہر لمحے اضطراب مجھ پر مسلط رہتا ہے۔ اے مولا،
میری امنگیں اور آرزویں سب میری ذات تک محدود نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں اس کے لیے ہی بہتری کی امید اور جستجو کرتا رہتا ہوں۔ میں تو ایک ایسا مفکر ہوں جو فطرہ کائنات کے حقائق کا ادراک حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے، اور میرا دل ہر نوع کے خیالات کا خزینہ ہے جس میں انسان اور معاشرے کی بہبودی کے لیے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ اے رب کریم، میرا دل تو حیات انسانی کے جملہ مسائل کی اما جگہ ہے جہاں ہر لمحے نیک و بد میں تصادم رہتا ہے اور ہر نوع کے یقین و گمان کا مرکز ہے۔ میں تو ایک فقیر درویش کی ماند ہوں، لیکن تو نے میری ذات میں جو خصوصیات پیدا کی ہیں اور جن کا تذکرہ میں اشارتاں گزشتہ چند اشعار میں کر چکا ہوں، انہی کے دم پر میں امیری کا لطف حاصل کر رہا ہوں۔ ان اشعار میں جو اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں تو جانتا ہے کہ ملت کے لیے وہ کس قدر کارآمد ہیں۔ تو اس سے اتنی ہی استدعا ہے کہ یہ جذبے ملت اسلامیہ کے سپنوں میں بھی داخل کر دے کہ تو اس عمل پر قادر ہے۔ دمادم روا ہے یمیں زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دودھ، گراں گرچ ہے صحبت آب و گل، خوشائی اسے محنت آب و گل، یہ سابق بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے بندوں سے بیزار بھی، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے جگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، منو تو سے ہے انجمن آفرین، مگر عین محفل میں خلوت نشین، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبری لہور، کہیں جرہ شاہین سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، بھڑکتا ہوا جال میں ناصبور۔ چوتھا بند۔ اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے ان اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا ہے جن کا ہر فرد کو ادراک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کا تمام کاروبار ہر لمحے جاری و ساری ہے، افراد کی عملی جدوجہد نے اس میں جوش و خروش پیدا کر دیا ہے، اسی کے سبب ہر شعبے میں ترقی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے آگ کے ایک شعلے میں دھوئیں کی ایک رو پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح جسم حیات انسانی میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ زندگی ہی ہے جو اسے وجود عطا کر کے نمایاں کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اصل شے روح حیات ہے۔ ہر چند کے حیات کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا جیسے جملہ عناصر کی حدود میں رہنا گوارا نہیں، لیکن یہ عناصر انسانی وجود میں جدوجہد میں ارتقاء کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو خوشگوار انداز میں برداشت کر لیتی ہے۔ یہ نقطہ کہ زندگی مذکورہ چار عناصر کے پھندے میں جکڑی ہوئی بھی ہے، اس کے باوجود انہی عناصر کے وسیلے سے چونکہ وجود قائم و دائم ہے اور انہی کے سبب ترقی کے مواقع نصیب ہوتے ہیں، اسی لیے زندگی کے لیے جملہ عناصر ناگزیر ہیں۔ زندگی تو عملہ ظہور و وحدت ہے، تاہم اس کے منظر نامے میں جو اشیاء موجود ہیں وہ کثرت کی آئینہ دار ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہر شے اور اس کا منظر جدا جدا اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک شے کی حیت ہر دوسری شے سے جدا گانا ہے، اور جو یہ دنیا ہے وہ ایک ایسے پتکدے کی مانند ہے جو عملہ 6 سمتوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی زندگی کی بدولت وجود میں آیا ہے، یعنی زندگی کا وجود نہ ہوتا تو دنیا بھی نہ ہوتی۔ یہ عالم رنگ و بو ایسا ہے جس میں موجود ایک فرد کی شبہ کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ کیا یہ حیرت انگیز امر نہیں ہے کہ ہر فرد دوسرے سے عملہ مختلف ہے؟
हर चंद अंजुमन सजाने में जिंदगी बुनियादी अहमियत की हामिल है और इसके बगैर आराइश अंजुमन भी मुमकिन नहीं। इसके बावजूद ये हैरत अंगेज बात है कि मेरी तेरी महफिल के दौरान भी वो तन्हाई के कुरब में मुब्तला रहती है और हर कह व मैं की नजर से पोशीदा हो जाती है। अगर गहराई से जायजा लिया जाए तो जिंदगी आलमी सतह पर बेशुमार अशिया में मुख्तलिफ रंग ढंग से नजर आती है। कभी बिजली के तारों में, कभी सितारों में इसकी चमक मौजूद होती है और कभी चांदी, सोने और पारे में अपना जलवा दिखाती है। गरज ये कि जिंदगी अपने तौर पर मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद होती है, शर्त ये है कि इसको गहरी नजरों से देखा जाए। अमर वाकया तो ये है कि जिंदगी ही की बदौलत सहरा और उसके कांटेदार दरख्त और फूल नशो नमा पाते हैं। जिंदगी में इस कदर कुव्वतो इस्तेहकाम है कि तसातम की सूरत में पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता और हुरैन जन्नत अगर बिलमुकाबल हों तो उन्हें भी अपने जाल में फांसने की सलाहियत रखती है। मुराद ये है कि इंसान में अगर रूहानी कुव्वत मौजूद हो तो उसकी रसाई बहिश्ते बरी और उसके मौजूद फरिश्तों और हूरों तक हो सकती है। कहीं इस अमर का अमकान भी होता है कि जिंदगी से भरपूर कोई लश्कर और इसका सिपा सलार अपने से कमजोर सल्तनतों के खिलाफ खून रेज़ी जंग के बाद शिकस्त फाश देकर इन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और उन पर अपना इक़्तिदार मुस्तहकिम करने की फिक्र करता है। कहीं जिंदगी ऐसी बालादस्त हैसियत में जाहिर होती है कि अपनी जहानत से हरीफों को अपने दाम में गिरफ्तार कर लेती है। गरज जिंदगी ही वो कुव्वत है जो हर शय पर अपनी अजारादारी कायम करने की आहिल होती है। फरेबे नजर है सकूनो सबाब, तड़पता है हर जर्रा कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद कि हर लहज है ताजा शाने वजूद। समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज है जिंदगी। बहुत इसने देखे हैं पस्तो बुलंद, सफर इसको मंजिल से बढ़कर पसंद। सफर जिंदगी के लिए परगो साज, सफर है हकीकत हजर है मजाज। उलझकर सुलझने में लज्जत इसे, तड़पने भड़कने में राहत इसे। हुआ जब इसे सामना मौत का, कठिन था बड़ा थामना मौत का। उतरकर जहाने मकाफात में, रही जिंदगी मौत की घात में। मजाके दोई से बनी जोज जोज, उठी दश्त कोहसार से फौज फौज। गुल इस शाख से टूटते भी रहे, इसी शाख से फूटते भी रहे। समझते हैं नादां इसे बेसबाब, उभरता है मिट मिट के नक्शे हयात। बड़ी तेज जोला बड़ी जूद रस, अजल से अबद तक रमे यक नफस। जमाना के जंजीर अय्याम है, दमों के उलट फेर का नाम है। पांचवा बंद। इस बंद के अशार में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मजीद एक कदम आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। उनकी फिक्र और नजर में जिंदगी की कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जो अमूमी सतह पर इंसानों की नजरों से पोशीदा रहती हैं। चुनाचे इन अशार में वो इसी नवीयत के राजों से पर्दा उठाते हैं। चुनाचे उनके मुताबिक जिंदगी में कहीं कहीं जो ये सुकून और ठहराव सा नजर आता है, ये तो धोखे से सिवा और कुछ नहीं, इसलिए कि फियल वाक़िया हरकत ही हकीकी जिंदगी है। बेशक जाहिर बीन आंख इस मरहले तक ना पहुंच सके, लेकिन अमर वाक़िया ये है कि कायनात का हर एक जर्रा इस तराब से दो चार है और हरकत में है। इसी पसे मंजर में ये बात भी कही जा सकती है कि इंसानी वजूद भी हर लम्हे मुतहर्रक रहता है और मुख्तलिफ झत्तों से हमकिनार रहता है। ऐ दानिशमंद इंसान, हैरत है कि तू अब भी जिंदगी को एक ऐसा राज तसव्वुर करता है जो अफशान नहीं होता। हालांकि ये बुनियादी हकीकत है कि जिंदगी तो बुलंद परवाजी और अरूजो व इर्तिका से इबारत है। जान ले कि जिंदगी तो बेशुमार बुलंदियों और बस्तियों से होकर गुजरी है। हरकत और गर्दश
اس کی سرشت ہے۔ اس کو تو منزل تک رسائی سے زیادہ سفر اور گردش ہی پسند ہے۔ وہ کسی پڑاؤ پر رکنے کا نام نہیں لیتی بلکہ ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ جہاں تک سفر کا تعلق ہے سو وہ زندگی کو متحرک اور بر سر عمل رکھنے کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے سفر کو ایک حقیقت بھی تصور کر لینا چاہیے اور مجاز بھی کہ سفر کی یہ دونوں صورتیں زندگی کے ہی بلا شبہ دو رخ ہیں، ہنگامہ خیزی، کشمکش اور ہر نوع کی آویزش۔ دیکھا جائے تو ایسے عوامل ہیں جو زندگی کے لیے باعث سکون ہوتے ہیں۔ وہ اسی صورت میں عروج و ارتقاء کی منازل طے کر سکتی ہے کہ معروضی حالات کا دلیری اور جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان پر غلبہ حاصل کرنے کی سعی بھی کرے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول زندگی کی اصل حریف موت ہے، اور جس مرحلے پر اسے موت کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس سے مقابلہ بڑا سخت رہا۔ اس کے باوجود یہ زندگی میں جرات و ہمت و حوصلہ ہی تھے کہ اس نے بالآخر موت کو شکست سے ہمکنار کر دیا۔ چنانچہ موت سے نابرد آزمائی کے وقت زندگی نے اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لے کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ فطرت کے ساتھ امتزاج کے سبب زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنے تخلیقی رویے کے ساتھ فوج کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ چنانچہ زندگی کو اگر کسی پودے کی شاخ تصور کر لیا جائے تو ایک جانب تو پھول اسی شاخ سے ٹوٹتے رہے، دوسری طرف اسی شاخ سے پھولوں کی نمود ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کا دوہرا عمل یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دیتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے لیتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ اباگون کا اشارتاً ذکر کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو نادان اور احمق لوگ ہیں وہ زندگی کو ناپائیدار اور فانی قرار دیتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ زندگی تو ایسا نقش ہے جو مٹ مٹ کر ابھرتا ہے۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے جو موت سے ہمکنار ہو کر بھی زندہ اور جاویداں رہتی ہے۔ جان لے کہ زندگی اس قدر تیز رفتار ہے جو آن کی آن میں اس منزل تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جو اس کی مطلوبہ منزل ہو۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس سے آغاز کائنات سے سانس کی آمد و شد کے حوالے سے اپنے وجود کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ موت قطعی طور پر اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ زمانہ تو دنوں، مہینوں اور سالوں کے باہمی تسلسل کا دوسرا نام ہے، اسی لیے یہ رواں دواں اور متحرک زندگی کی دوسری صورت ہے۔ یہ موجے نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری یہ کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، سبق اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے، کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب فراز و پسو پیش سے، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ بند نمبر 6۔ اگر انسان کے سانس کو ایک تلوار تصور کر لیا جائے تو پھر خودی کو اس تلوار کی دھار سمجھ لینا چاہیے، اور اس حقیقت کی وضاحت کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ دھار کے بغیر تلوار کند اور بے مصرف ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس شعر سے مراد یہ ہے کہ خودی ہی دراصل روح حیات ہے، اس کے بغیر زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس شعر میں بھی علامہ خودی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خودی ایک ایسا راز ہے جسے زندگی نے محفوظ
محفوظ اور پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور یہ خودی ہی ہے کہ پوری کائنات کو بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ جس طرح بے شعور انسان کا وجود بے معنی ہے، اسی طرح کائنات خودی سے خالی ہو تو بے مقصد اور بے معنی بن کر رہ جاتی ہے۔ جلوت اور خلوت دونوں صورتوں میں خودی اپنا کمال دکھاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ خودی کی شکل میں سمندر ہے جو محض ایک قطرے میں بند ہے۔ مراد یہ ہے کہ خودی تو ایک ایسا جوہر ہے جو پوری زندگی پر محیط ہے۔ خودی کی روشنی محض تاریکی ہی کو نہیں، اجالے کو بھی زیادہ تابناک بنا دیتی ہے، یعنی خودی عملہ اندھیرے اجالے کا امتیاز کیے بغیر دونوں صورتوں میں اپنا جلوہ دکھاتی ہے، اور کوئی شے اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ خودی تو کثرت و وحدت میں یکساں طور پر نمودار ہوتی ہے، اس کے باوجود ان دونوں عناصر سے خود کو علیحدہ رکھتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خودی کا وجود آغاز کائنات سے پہلے بھی تھا اور آئندہ روز حشر تک برقرار رہے گا۔ عملہ خودی کے نزدیک ہر دو زمانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ مذکورہ صلاحیتوں کے باوجود اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ زمانہ ایک دریا کی مانند ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خودی ایک ایسا مظلوم جذبہ ہے جو اس دریا میں بہتا ہوا دریا سے پیدا ہونے والی اور بھپری ہوئی موجوں کے مظالم سہتا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جذبہ خودی ناقدری زمانہ سے متصادم ہو رہا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خودی کی تلاش عملہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اس تک رسائی کے لیے طرز عمل حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور اس طرز عمل کی طرح نظروں میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ خودی کو درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے انتہائی کٹھن اور پیچیدہ راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب اس عمل کے بعد خودی ایک مستحکم اور پرقوت جذبہ بن کر ابھرتا ہے تو بھاری پتھر بھی اس کے لیے سبک اور بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ضربوں سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب خودی کا جذبہ مستحکم ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی شے بھی اس کے سامنے ہچ ہوتی ہے۔ گزشتہ بند کے بعض اشعار کی طرح یہاں بھی سفر کو حرکت کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ سفر خودی کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی، کہ اس کے استحکام کا راز بھی خودی میں مضمر ہے۔ دراصل سفر سے یہاں مراد حرکت اور جدوجہد ہے کہ حرکت اور جدوجہد کے بغیر منزل تک رسائی مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتی ہے۔ خودی کا جذبہ چاند میں کرن کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح وہ پتھر میں چنگاری کا روپ دھار لیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رنگ میں غوطہ لگانے پر بھی وہ بے رنگ ہی رہتی ہے، یعنی مختلف اشیاء میں موجود ہونے کے باعث وہ اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے اور دوسری اشیاء میں گم ہو کر نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ جذبہ مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ خودی کو بلند و پستی اور کمی یا زیادتی سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ اس کا مادی اشیاء سے کوئی تعلق نہیں۔ آغاز کائنات سے خودی کشمکش میں مبتلا رہی ہے کہ اس کا حقیقی مسکن کہاں ہے۔ بالآخر اس پر انکشاف ہوا کہ آدم خاکی کا جسم ہی اس کی پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اور صرف انسان ہی خودی کی اہمیت سے آگاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شے اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کرنے کی قطعی اہل نہیں۔ اس سے پہلے کے شعر کا جو موضوع ہے وہی زیر تشریح بند کے آخری شعر کا موضوع ہے۔ جس طرح مختصر اور محدود سی آنکھ آسمان کی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح سے یہ جان لینا چاہیے کہ خودی کا حقیقی مقام دل ہے، اور یہ کہ انسان خودی میں ڈوب کر ہی کائنات کے علاوہ اپنی ذات کے داخلی بھید پا سکتا ہے۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت،
یہ عالم کے ہے زہر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑے جا کوہو گراں توڑ کر، طلسم زمان و مقام توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسمان اس کا سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، تو ہے فاتح عالم خوبزشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، فیروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس، اگر یک سرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی باسوست پرم۔ بند نمبر 7۔ شاعر مشرق نے اس بند کے اشعار میں فلسفہ خودی کے محاسن اور اوصاف کو واضح کرنے کی صحیح کی ہے۔ عملہ یہ موضوع ان کا پسندیدہ ہے، جس کے حوالے سے بے شمار اشعار اور نظمیں انہوں نے تخلیق کی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جذبہ خودی کو اوج کمال پر پہنچانے کے لیے لازم ہے کہ خودی کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والا شخص رزق حلال سے خود کو آسودہ کرے، اس لیے رزق حرام اور ناجائز کمائی سے تو خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں بھی اقبال رحمت اللہ علیہ سابقہ شعر کے موضوع کا اعادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے رزق حلال ہی عظمت و سربلندی کا سبب بنتا ہے، یہی اس کی خودی کا کمال ہے۔ اسی مضمون کو انہوں نے قدرے مختلف انداز میں اس طرح بیان کیا ہے: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، سلطان محمود غزنوی ہر چند کے بڑا جلیل و قدر اور بہادر سلطان تھا، اس کے باوجود زندگی میں کامرانی کے لیے لازم ہے کہ اس کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی خودی کو بروئے کار لایا جائے، ایسا نہ کیا گیا تو ایاز کی طرح غلامی مقدر بن جائے گی۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے سوا غیر خدا کے لیے کسی سجدے کا اہتمام باعث قدر و تحسین نہیں ہوتا کہ یہ تو غلامی کے مترادف ہوگا۔ خودی کی تکمیل کے لیے یہی عمل ضروری اور ناگزیر ہے۔ یہ دنیا جو بظاہر رنگ و روشنی اور آوازوں کی غنائیت سے ہم آہنگن ہے، عملہ اس کا وجود فنا سے عبارت ہے، یعنی تمام حسن و رنگ کے باوجود بالآخر ہر شے کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ یہ شعر اور اس کے بعد کے متعدد اشعار پانچویں شعر کا تسلسل ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا تو وہ مقام ہے جہاں کچھ کہا جائے اس کو سن لیا جائے اور جس شے کا نظارہ ہو اس کو خاموشی کے ساتھ دیکھا جائے، کہ یہاں جو زندگی رواں دواں ہے وہ محض خورد و نوش تک محدود ہی نہیں، اس کی محتاج بھی ہے۔ یہ دنیا تو بلا شک و شبہ جذبہ خودی کی پہلی منزل ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بے معنی بات نہ ہوگی کہ یہاں تو انسان ہر دم مسافرت میں ہے، اس کا کوئی مستقل گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے زمینی باشندے، یہ بھی جان لے کہ تجھ میں جو حرارت ہے وہ اس دنیا کی خاک کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ خاک کے کل نے تو یہ جہاں تیرے لیے ہی تخلیق کیا ہے، اور تو کسی مرحلے پر بھی اس کا دستے نظر نہیں ہے، لہذا تیرے لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ اپنے وجود کو زندہ برقرار رکھنے کی راہ میں حائل تمام پابندیوں کو توڑ کر اپنی منزل تک رسائی کے لیے آگے بڑھتا جا، اور زمان و مکان کے تلسم کو توڑ کر اپنی خودی کو اوجے کمال تک لے جا۔ خودی تو خدائے ذوالجلال کے
تخلیق کردہ ایسے شیر کی مانند ہے جس کا شکار یہ تمام تر عالم رنگ و بو ہے۔ اس شیر کی گرفت و زمین و آسمان دونوں پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس نے اپنی خودی کو عروج پر پہنچا دیا اس نے کل کائنات کو تسخیر کر لیا۔ یہ بھی جان لے کہ اس جہان فانی کے علاوہ دنیائیں اور بھی ہیں جو ابھی تک ہماری بصیرت کی گرفت میں نہیں آ سکی، تاہم ضمیر و وجود خلا کا متحمل نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اگر خودی پایا تکمیل تک پہنچ جائے تو ہر ان دیکھی دنیا کا ادراک خارج از مقام نہیں رہتا۔ شاید یہ امر خلاف حقیقت نہ ہو کہ ہر ان دیکھی دنیا تیری یورش کی منتظر ہے کہ کب تو اپنی فکر و دانش کے علاوہ جذبہ خودی کے طفیل کب اس کو مسخر کرتا ہے۔ تیرا کردار اور عمل ہی اس کی تسخیر کر سکتا ہے، اور یہ جو کائنات کا نظارہ ہر لمحے متحرک رہتا ہے اور گردش میں مصروف رہتا ہے، اس کا مدعا ہی یہ ہے کہ تیری خودی کے سارے بھید تجھ پر کھل جائیں اور تو اپنی حقیقی منزل پانے کا اہل ہو سکے۔ اب تجھے کیسے سمجھاؤں کہ قدرت نے تیری تخلیق کس مقصد کے لیے کی ہے؟ پہلے تو یہ جان لے کہ دنیا اچھی ہے یا بری، تجھے تو اس پر اپنا تسلط جمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ سچائی اور حقیقت تو آئینے کی مانند ہے، اور ان پر تفصیلی گفتگو اس آئینے پر گرد کی طرح سے ہے۔ ہر چند کے میرا سینہ جذبات کی شدت سے پھٹا پڑا ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس پر مزید گفتار کی تاب نہیں۔ پھر خدشہ اس امر کا بھی ہے کہ اگر اپنی حدود سے بڑھتے ہوئے عشق حقیقی کے راز افشاں کر دوں تو قادر مطلق کو یہ گوارا نہ ہوگا اور وہ مجھے جلا کر خاک کر دے گا۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔